ہماری آج کی داستان کے ہیرو کا نام ہے اللہ دتا بٹ، AD بٹ۔ بچپن میں اسے دتا چول اس کے دوست یار کہہ کے پکارا کرتے تھے، کیونکہ اس نے اسکول کے زمانے سے ہی سن رکھا تھا کہ غریب کے گھر پیدا ہونا تو کوئی بات نہیں، پھر غریب مرنا بہت بری بات ہے۔ اس لیے اس نے بچپن سے ہی ٹھان لی تھی کہ وہ دولت اور پیسہ اکٹھا کرے گا اور غریب نہیں رہے گا، اور اسی لیے اسے اتنی محنت کی، سب کچھ چھوڑ دیا لیکن پیسے کو نہیں چھوڑا، اور آج وہ اپنے ملک کا امیر ترین شخص تھا۔ اس وقت وہ اپنے ہی کئی ایکڑ زمین پہ، اراضی پہ پھیلے ہوئے میڈیکل کمپلیکس، بٹ کمپلیکس یعنی کہ بٹ میڈیکل کمپلیکس کے ICU وارڈ میں وہ لیٹا ہوا زندگی اور موت کی دہلیز پہ کھڑا تھا۔ وہ زندگی سے اور موت سے لڑ رہا تھا۔ اس کے بیڈ کے پاس کھڑی اس کی بڑی بہن جو صرف 1 سال بڑی تھی، وہ اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہ وہی بہن ہے جس کا خاوند ایک لیکچرر تھا، اور ایک دفعہ اسے مدد کی ضرورت تھی تو وہ اس کے پاس آئی، تو اس بٹ نے اسے اپنی بہن سے کہا کہ I hate beggars، بہن مجھے منگتے اچھے نہیں لگتے۔ اپنے خاوند سے کہو کہ محنت کرے، پیسہ کمائے، میں نے بھی تو پیسہ کمایا ہے نا، وہ کو ٹنڈا ہے، اسے چاہے کہ محنت کرے اور پیسہ کمائے، اور تمہیں مانگنے کے لیے میرے پاس بھیج دیا۔ تو میرے پاس تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں، اگر میں تمہیں پیسے دوں گا وہ اس کی عادت ہو جائے گی، وہ بار بار تمہیں میرے پاس بھیجا کرے گا، تو پلیز اس وقت تم چلی جاؤ، میرے پاس مدد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بہن کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ بہن یہ لو 500 روپیہ، باہر سے چنگچی میں بیٹھ کر تم واپس چلی جاؤ۔ تو بہن نے وہ 500 بھی اسے دیتے ہوئے کہا کہ اللہ دیتا یہ رکھ لو، یہ بھی تمہارے کام آئے گا، اور روتی ہوئی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ آج وہی بہن اس کے بستر کے پاس کھڑی اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، اور AD بٹ نے شادی بھی کی، اور اس کی بیگم 2 بچے، ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو جنم دے کے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اور بیٹی کی شادی اس نے کرتے ہوئے اس سے اسٹامپ لکھوا لیا کہ میرا والد کی جائیداد میں کوئی حق نہیں، میں نے اپنا حصہ وصول کر لیا ہے، اور وہ روتی ہوئی بیٹی گھر سے چلی گئی۔ بیٹا جو ہے اسے اس نے پڑھائی کے سلسلے میں امریکہ بھیج دیا۔ خود وہ اپنے بزنس میں اتنا مصروف تھا کہ بیٹے کال آتی تو سیکرٹری سے کہتا تم سن لو، بیٹے کو کہو کہ میرے پاس ٹائم نہیں، پھر بات کرنا، اس لیے بیٹے نے فون کرنا ہی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ مگر آج وہ بے بس ICU وارڈ میں لیٹا ہوا حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، صرف آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ سکتا تھا کہ اس کی بہن اس کے پاس کھڑی رو رہی ہے اور اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ تو اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ میٹرک میں تھا، تو اس کا اپینڈکس کا آپریشن تھا، تو اس کا باپ جو ایک کالج میں لیکچرر تھا وہ اسے ہسپتال میں لے کر گیا، تو ہسپتال کے باہر تقریباً تمام رشتہ دار 40-50 سے زیادہ لوگ کھڑے تھے، جو میرے باپ کے کہہ رہے تھے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، اور اس نے اپنا آپریشن کروایا۔ لیکن آج وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس دولت تو بہت ہے، لیکن سوائے ایک بہن کے اور کوئی بندہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اسی بہن کو ذلیل کر کے کہا تھا کہ I hate beggars، اور اس بہن کو گھر سے کہا تھا کہ چلی جاؤ، یہ لو 500 اور رکشے ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی جاؤ۔ حالانکہ اس کے پورچ میں اس وقت 10-12 اس کی ذاتی لگژری گاڑیاں موجود تھیں، لیکن اس نے وہ گاڑیاں بہن کو ایک بھی گاڑی میں نہیں بھیجا، کہ اگر آج بہن کو گاڑی میں بھیجا تو اس کو عادت ہو جائے گی، پھر وہ ہر چوتھے دن آ جایا کرے گی، اور یہ جو میرا قیمتی وقت ہے جو میں پیسے بنانے اور بزنس میں مصروف رہتا ہوں اس کا ضیاع ہوگا۔ اسے وہ بچپن کے خوشگوار دن بھی یاد آئے جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا، بڑا خوش رہتا تھا، دوستوں یاروں کے ساتھ ہنسی مذاق، لیکن پیسہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ اسے دوست یار، اسے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ دتا چول ہے،
تو دتے چور کے نام سے یہ مشہور تھا، لیکن آج یہ ایک اپنے ملک کا ملینر انسان تھا جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ شاید اسے خود بھی نہیں پتہ تھا کہ میرے کس کس ملک میں کتنے کتنے اثاثے جمع ہیں۔ آج اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنی تمام دولت اپنی بہن کے قدموں پر نچھاور کر دے، لیکن اسے وہ ہل نہیں سکتا تھا، صرف آنکھیں اس کی رو رہی تھی۔ زندگی کا چراغ گل ہوا چاہتا تھا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اے ڈی بٹ کی داستان تو آپ نے سن لی۔ اب آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو زندگی اپنے جیسے لوگوں میں گزارنی ہے یا ان سے نفرت کر کے زندہ رہنا ہے۔ آپ اے ڈی بٹ کے نقش قدم پہ چل کر سب کچھ دولت کے لیے نہ گنوا لیں، بلکہ اس کے باپ کی طرح جو کہ صرف ایک لیکچرر تھا، لیکن اس کو چاہنے والے، پیار کرنے والے رشتہ داروں کے علاوہ اس کے اسٹوڈنٹ، شہر کے معززین سب اس کو نہایت پسند کرتے تھے اور اچھا انسان سمجھتے تھے، اور اے ڈی بٹ کے پاس کروڑوں روپے ہونے کے باوجود لوگ نفرت کرتے تھے، اس سے کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ If you liked it, then subscribe it and press the bell icon. Thank you very much.